میں نے قرآن مقدس کی جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، یعنی اے بندہ تجھے جتنی بھی پریشانی آ جائے، جتنی بھی مصیبتیں آ جائے، چاہے پورے کائنات کی مصیبتیں، پریشانیاں، آفتیں، بلائیں تمہارے سر پہ آ جائے تو تم کو پریشان نہیں ہونا ہے، تم کو ٹینشن نہیں لینا ہے، تم کو گھبرانا نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ میں رب تیرے ساتھ ہوں اور میری رحمتیں تیرے ساتھ ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندہ ساری کائنات کی مصیبتوں کو چھوڑ کر کے میری رحمت جب تیرے ساتھ ہوگی، میرے رحمت سے تو آسرا لگائے بیٹھے گا تو ان مصیبتوں کو میں ایک طرف کر کے خوشحالی عطا فرما دوں گا، ساری پریشانیاں دور کر دوں گا۔ اسی وجہ سے لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ اے بندہ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، اللہ کی رحمت سے کبھی غمزدہ نہیں ہونا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب ایک بچہ ماں جنم دیتی ہے، ایک بچے کو ماں جنم دیتی ہے، وہ بچہ ابھی بولنا نہیں جانتا، چلنا نہیں جانتا، اشارہ کرنا نہیں جانتا، لیکن پھر بھی بچے کو کیا تکلیف ہے وہ ماں سمجھ جاتی ہے نہیں؟ ماں سمجھ جاتی ہے بچے کو کیا تکلیف ہے۔ بچہ بول نہیں پا رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، اشارہ کر نہیں پا رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، کچھ کسی کو کہہ نہیں پا رہا ہے، میرے پیٹ میں درد ہے، لیکن ماں کو سمجھ میں آ جاتا ہے کہ میرے بچے کے پیٹ میں درد ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس ماں نے بچے کو جنم دیا ہے، 9 مہینہ اپنے کوکھ میں رکھا ہے، رکھنے کے بعد تب جنم دیا ہے، اسی وجہ سے اس کے رگوں میں ماں کا خون دوڑتا ہے، اور اس خون کی وجہ سے ماں سمجھ جاتی ہے میرے بیٹے کو کیا چاہیے۔ تو ایک ماں جنم دینے والی، دنیا میں لانے والی ماں جب ہماری تکلیف کو سمجھ سکتی ہے تو وہ میرا رب کیوں نہیں ہم کو سمجھ سکتا ہے؟ کیوں نہیں ہماری پریشانیاں کو سمجھ سکتا ہے؟ اے بندہ جب تو تیرے ماں سے نا امید نہیں ہوتا ہے، تیری ماں تیرا علاج کرنے کے لیے لے جاتی ہے، ایسے ہی جب تیرے پریشانی تیرے اوپر آ جائے تو اس رب سے مایوس نہ ہونا، اس رب کی بارگاہ میں حاضری دے دینا، ساری مصیبتیں اللہ دور فرما دے گا۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ ہم بڑے گنہگار ہیں، ہم بڑے خطا کار ہیں، ہمارا دن رات گناہوں میں گزرتا ہے، گناہوں کا تصور ہی مٹ جائے اس جہاں سے اقبال، گناہوں کا تصور ہی، خیال ہی مٹ جائے گا اس جہاں سے اقبال، اگر یقین ہو جائے کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے۔ جب بندے کو یقین ہو جائے گا نا کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، انشاءاللہ کبھی گناہ نہیں کرے گا۔ اب اگر چور کو معلوم ہو جائے، اس کو یقین آ جائے کہ نہیں میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، چور جب چوری کرتا ہے نا تو رب کو بھی بھول جاتا ہے، سب کو بھی بھول جاتا ہے، وہ صرف یہ سوچتا ہے کہ میں کیسے چوری کر سکوں۔ جب کوئی زنا کرنے لگتا ہے تو رب کو بھول جاتا ہے، سب کو بھول جاتا ہے، اور صرف یہ سوچتا ہے کیسے اپنی خواہش کو میں پوری کر سکوں۔ یعنی بندہ جب گناہ کرتا ہے تو رب کو یاد نہیں کرتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے رب کا خیال دل سے نکال دیتا ہے، بندہ جب گناہ کرتا ہے رب کا خوف دل سے نکل جاتا ہے، صرف یہ سوچتا ہے مجھے کوئی انسان دیکھ تو نہیں رہا ہے، مجھے کوئی انسان گھور تو نہیں رہا ہے۔ رب کا خوف نکال کر کے لوگوں سے ڈرتے ڈرتے گناہ کر جاتا ہے، لیکن وہی بندہ اگر لوگوں سے نہ ڈر کر کے رب سے ڈرنا شروع کر دینا تو انشاءاللہ کبھی گناہ کر ہی نہیں سکتا ہے۔ سب سے اولن چیز جو ہمارے اندر لازم اور ضروری یہ ہے نا، رب کا خوف ضروری ہے۔ ہم یہ سوچ لیں گے کہ رب مجھے دیکھ رہا ہے نا تو کبھی گناہ نہیں کریں گے۔ اب ہم گنہگار ہیں، ہم خطا کار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اے بندہ مجھے معلوم ہے تو گناہ کرے گا، اے بندہ مجھے معلوم ہے تو خطائیں کرے گا، اے بندہ مجھے معلوم ہے تیری آنکھوں کی وجہ سے تو غیر محرم کو دیکھے گا، اے بندہ مجھے معلوم ہے تیرے ہاتھوں کی وجہ سے غلط چیز کو تو ہاتھ لگائے گا، اے بندہ مجھے معلوم ہے تیرے پاؤں کی وجہ سے غلط کی طرف تیرا قدم بڑھ جائے گا۔ لیکن جب یہ ساری چیزیں تم کر بیٹھے
بیٹھو، جب تم گناہ کر بیٹھو، یا ایھا الذین آمنوا فتوبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ اے بندہ جب تم گناہ کر لو گے نا تو گناہ کرنے کے بعد خاموش نہیں بیٹھنا ہے، گناہ کرنے کے بعد چپ ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، گناہ کرنے کے بعد تم میری بارگاہ میں آ جانا، آنے کے بعد پھر میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کر لینا، میں تیری توبہ کو قبول فرما کر تیرے گناہ کو بھی میں معاف عطا فرما دوں گا۔ میں یہ اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، حضرت علی کی روایت ہے، حضرت علی فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں معلوم ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ مخلوق جو ہے نا، یہ مخلوق، اس مخلوق کو پیدا کرنے سے 4000 سال پہلے، ایک 2 سال پہلے نہیں، ایک 200 سال پہلے نہیں، ایک 2000 سال پہلے نہیں، 4000 سال پہلے عرش میں اللہ نے لکھ دیا ہے، عرش کے دروازے میں اللہ نے لکھ دیا ہے، انی لغفار فمن تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے عرش کے دروازے پہ لکھا ہے کہ میرا بندہ جب گناہ کرے گا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرے گا تو میں اس کی توبہ قبول فرما لوں گا۔ ہمارے اور آپ کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ لکھ دیا ہے، 4000 سال پہلے لکھ دیا ہے، تو 4000 سال پہلے لکھنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کو اس وقت معلوم تھا کہ میرا بندہ گناہ کرے گا، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ ضروری ہے۔ اور جب توبہ کرتے ہیں نا تو توبہ صرف ہمارا ظاہر میں نہیں ہونا چاہیے، ہمیں گال میں مار لینا، توبہ توبہ کر لینا، استغفر اللہ پڑھ لینا، یہ توبہ نہیں ہے، دل سے بھی توبہ ہونا چاہیے۔ اب ایک آدمی سمجھو مر گیا ہے نہیں، ایک آدمی مر گیا، اب مرنے کے بعد ہم اس کے اوپر چادر اڑاتے ہیں، ہے نہیں، چادر اڑاتے ہیں۔ اب اگر کوئی ریشمی چادر اڑا دے، ریشمی بولے تو عمدہ کپڑا، زمانے کا سب سے اچھا کپڑا، ریشمی کپڑا اڑا دے، اب دیکھنے والا دیکھے، دیکھنے کے بعد صرف یہی کہہ سکتا ہے ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ریشمی کپڑا اڑایا گیا ہے، ریشمی چادر اڑایا گیا ہے۔ اور اگر وہی میت چادر کو اٹھانے کے بعد اللہ اگر اس کی صورت بدل دے، اس کا چہرہ بدل دے، اس کا چہرہ گلیظ جانور کی طرح کر دے، تو چادر اٹھانے کے بعد معلوم ہوگا انہیں کتنا بڑا گنہگار ہے، انہیں کتنا بڑا خطا کار ہے۔ تو ہم کو صرف چادر دیکھ کر کے اندر کی حالت معلوم نہیں کرنی ہے، چادر اٹھا کر کے دیکھنے کے بعد اندر کی حالت معلوم کرنی ہے۔ ایسے ہی گال پہ مار لینے سے، توبہ کر لینے سے توبہ نہیں ہوتی، ہمارے دل سے بھی توبہ ہونا چاہیے۔ جس طریقے سے ریشمی چادر کو دیکھ کر کے نہیں کہہ سکتے انہیں بڑا اچھا آدمی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، اٹھا کر کے دیکھنے کے بعد معلوم ہوگا، ایسے ہی ہمارے ظاہر کو تو معلوم ہو جاتا ہے لیکن ہمارے باطن کو رب تو جانتا ہے، اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم انسان نہیں دیکھ رہے تو کیا وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے۔ ہم ظاہر میں صرف گالوں کو مار لیں گے سب کے سامنے، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، توبہ 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 کر لے کے پھریں گے تو لوگ تو معلوم ہوئیں گے انہیں بڑا توبہ کرنے والا ہے، لیکن دل کو اللہ تو معلوم ہے نا، اللہ تو جانتا ہے نا۔ اسی وجہ سے ضروری یہ ہے کہ زبان سے توبہ کرنے کے ساتھ ساتھ اس کا کنیکشن دل سے بھی ہو، ہم دل سے بھی توبہ کریں۔ اور جب بندہ دل سے توبہ کرتا ہے نا، اللہ اس کو کیا انعام دیتا ہے، ایک واقعہ بتاتا ہوں کہ بنی اسرائیل کا ذکر ہے۔ ایک آدمی بڑا مالدار تھا، گاؤں میں بہت بڑا مالدار تھا، لیکن بڑا گنہگار بھی تھا، مالدار بھی تھا، بڑا گنہگار بھی تھا، ہر گناہ کرتا تھا وہ، اور خاص کر کے زنا جیسا گناہ اس کے اندر بہت تھا۔ کسی غیر محرم کو دیکھتا تو اس کے دل میں خواہش پیدا ہو جاتی، فوراً اس کو اپنانے کی کوشش کرتا کہ کیسے بھی اس عورت کو میں ایک مرتبہ یوز کر لوں، استعمال کر لوں، میری خواہش مٹ جائے گی۔ اتنا بڑا گنہگار تھا۔ ایک دن گلی سے گزر رہا تھا، ایک غریب گھر کے سامنے سے گزر ہوا، اور وہ غریب گھرانے میں جو ماں تھی نا، وہ بڑی خوبصورت تھی، اللہ نے بڑا حسن دیا تھا، اور حسن کے ساتھ ساتھ اللہ نے عزت بھی دیا تھا۔ غریبی تھی لیکن عزت بھی تھی، اپنے آنچل کو کبھی داغدار ہونے نہیں دیا تھا، اپنے پلو کو کبھی غیر محرم کے سامنے نہیں لایا تھا، اتنی بڑی عزت والی تھی۔ لیکن غربت کا مارا، غربت
ایسی چیز ہے نا انسان کو شرک کرنے پہ مجبور کر دیتی ہے. غریبی ہے نا، یہ غریبی جو جس کے پاس پیسہ نہیں ہے نا، یہ غریبی ایسی چیز ہے کہ انسان اس غریبی میں شرک کر بیٹھتا ہے، غلط چیزوں کو استعمال کر بیٹھتا ہے، شیطان پورا حاوی ہو جاتا ہے اس کے اوپر، اور نہ جانے کیسے کیسے گناہ کر لیتا ہے، اس کو خود خبر نہیں رہتی ہے دولت کے چکر میں. لیکن وہ عورت ایسی نہیں تھی. اب یہ نوجوان ادھر سے گزر رہا تھا، ایک جھلک پڑ گیا، پڑھنا ہی تھا، اس کی خوبصورتی پہ یہ گم ہو گیا، آگے جا ہی نہیں رہا ہے، وہی کھڑا ہو گیا. اب دماغ لگایا کیسا بات کرنا، کیسا کرنا، کیا کرنا. تو دروازے پہ دستک دیا. دستک دینے کے بعد انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ با پردہ ہے، لیکن دیکھیے حالت کیسی ہے آپ کی، بچے بھوک سے رو رہے، بلک رہے، تڑپ رہے، تمہاری حالت کیسی ہو گئی ہے. میں محلے کا بڑا آدمی ہوں، یہ لے 60,000 روپیہ لے لے. اس زمانے میں درہم ہوتا تھا، دینار ہوتا تھا، میں اپنی زبان میں بات کر رہا ہوں، لے 60,000 روپیہ لے لے، خوشحال زندگی گزار لے. اب وہ عورت سوچنے لگی تھوڑی دیر کے لیے، انہیں 60,000 روپیہ مجھے کہیں کو دے رہا، میں تو پوچھی نہیں اسے، میں مانگی نہیں، پھر 60,000 کیوں دے رہا. تو اس کے دل میں پھر بھی خیالات آنے لگا. اب بیچارہ غربت کا مارا کیا کر سکتی تھی، 60,000 روپیہ لے لی. یہ 60,000 روپیہ لینا تھا، اس نوجوان نے اس نے کیا کیا معلوم ہے، اپنا خیال ظاہر کر دیا کہ یہ 60,000 میں تجھے چپکے نہیں دے رہا، میں تجھے ایسے نہیں دے رہا، ایک وقت میرے ساتھ آنا پڑتا تجھے، ایک دن میرے ساتھ رہنا پڑتا تجھے، ایک ٹائم میرے ساتھ بتانا پڑتا تجھے، اس وجہ سے 60,000 روپیہ دیا. وہ عورت کیا کرتی ہے معلوم ہے، فوراً وہ 60,000 روپیہ اس کے منہ پہ مار دیتی ہے. ہمارے جیسے ہوتے تو پہلے لے لیتے، کیا بعد میں دیکھ لیں گے، بعد میں جو ہوگا کر لیں گے، ارے کیا ہو جاتا. لیکن وہ عورت اس زمانے کی عورت تھی، پاکیزہ عورت تھی. 60,000 روپیہ منہ پہ مار دیتی ہے، گھر کے اندر جاتی ہے، بچے بلک بلک کے رو رہے ہیں، غربت کا مارا ہے. آخر کار وہ نوجوان وہیں پہ کھڑا رہا، کیونکہ خواہش شیطان ورغلا رہا ہے، تو نکو جا، تجھے یہ کام کرنا ہے، پہلے سے عادت پڑی ہوئی تھی، اب اور کہاں سے جاتی. پھر وہ عورت مجبور ہو کر کے دروازے پہ آتی ہے، آنے کے بعد راضی ہو جاتی ہے، بچوں کے خاطر راضی ہو جاتی ہے. الغرض ٹائم مقرر کر دیا گیا، اس ٹائم پہ وہ نوجوان آتا ہے. آنے کے بعد جب اس عورت کے قریب جاتا ہے نا، تو عورت ہدر رہی ہے، کانپ رہی ہے، اور پسینہ چھوٹ رہا ہے عورت کو. کیوں معلوم ہے، عزت والی تھی، پاکیزہ والی تھی، کبھی یہ کام نہیں کی تھی، وہ کبھی گناہ نہیں کی تھی، کبھی نافرمانی نہیں کی تھی. آج اپنی اولاد کی خاطر نافرمانی کر رہی ہے تو بدن کانپ رہا ہے، پسینہ چھوٹ رہا ہے، اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہو گئے ہیں. اب یہ نوجوان کہنے لگا، تم مجھ سے ڈرتی ہے کیا، تم مجھ سے ڈرتی ہے، ایسا کہیں کو کانپ رہی ہے، مجھ سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں تجھے کھا نہیں جاؤں گا، میں تجھے چبا نہیں جاؤں گا. تو اس نے کہا، اس عورت نے کہا، میں تجھ سے نہیں بلکہ رب سے ڈر رہی ہوں. تجھ سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، میں تو اس رب سے ڈر رہی ہوں. ارے میں اس رب کے سامنے کبھی نافرمانی نہیں کی، اس رب کے سامنے کبھی شکوہ شکایت نہیں کی. میں اتنے سالوں سے زندگی گزار رہی تھی، غربت کی زندگی گزار رہی تھی، کہاں کہاں سے کھانے کا انتظام ہوتا تھا، میں وہ خیال بھی نہیں کرتی تھی. لیکن میرے بچے 3 ٹائم چھوڑ کر کے، 4 ٹائم چھوڑ کر کے، 2 دن چھوڑ کر کے کھاتے تھے. لیکن آج میں کس حال میں پہنچ گئی ہوں کہ میرے بچے کے بھوک کو مٹانے کے لیے اس رب کے اوپر سے بھروسہ اٹھا کر کے، اس رب کے اوپر سے توکل اٹھا کر کے، تیرے روپیے پہ بھروسہ کر کے، تیرے اوپر بھروسہ کر کے، آج میں اس رب کو بھول کر کے تیرے سامنے میں حاضر ہو گئی ہوں، رب کی نافرمانی کے لیے حاضر ہو گئی ہوں. میں تجھ سے نہیں رب سے ڈر رہی ہوں. یہ نوجوان اتنا سننا تھا یارو. اللہ جب کسی کو ہدایت دیتا ہے نا تو کیسے بھی ہدایت دے دیتا ہے. اتنا سننا تھا تو اس نے کہا کہ تو غریب ہو کر کے بھی رب سے ڈر رہی ہے، میں اتنا بڑا مالدار ہوں، ہر چیز کی سہولت ہے، میں نے کبھی سوچا ہی نہیں، میں نے کبھی خیال کیا ہی نہیں. تو اے عورت، جب تو رب سے ڈر رہی ہے، اپنے دامن کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، تو میں بھی تجھے چھوڑ دے رہا ہوں.
اس رب کے خاطر چھوڑ دے رہا ہوں. وہ عورت کہتی ہے یہ پیسے تو لے کر کے جائیے, اس پیسے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے. وہ نوجوان کہتا ہے نہیں نہیں, میں نے بھی تجھے اللہ کے واسطے دے دیا ہے, اب جا اپنے بچوں کی بھوک مٹا لے. وہ نوجوان وہیں سے آتا ہے, آنے کے بعد گھر میں نہ جانے کیا توبہ کرتا ہے, کیا استغفار کرتا ہے, وہ اللہ کو معلوم اور اس بندے کو معلوم. الغرض وہ دن گزر جاتا ہے, گزرنے کے بعد رات کو اس نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے. نوجوان کا انتقال ہو جاتا ہے. اب پورے محلے والے کیا بولتے ہیں معلوم ہے, انہیں گنہگار ہے, انہیں خطا کار ہے, ان کو دفنانے کی کیا ضرورت ہے, کفن دینے کی کیا ضرورت ہے, نہلانے کی کیا ضرورت ہے, ایسے بھی عذاب ہونے والا ہے, قبر میں ڈالتے ہی عذاب ہو جاتا, شروع ہو جاتا, ایسے لے جا کر کے ڈالیں گے. ادھر سے ایک عالم کا گزر ہو رہا ہے. اس عالم نے کہا ارے بھائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہاں ایک آدمی کا انتقال ہو گیا ہے, سب کو پریشان کر دیا تھا, گناہ میں دن رات پھنسے رہتا تھا, اسی وجہ سے ہم لوگ اس کی نماز جنازہ پڑھنے ریڈی نہیں ہے, ہم تیار نہیں ہے. اس عالم نے کہا جنازہ پڑھنا ہمارا کام ہے, کفن دینا ہمارا کام ہے, قبر میں اتارنا ہمارا کام ہے, اس کے بعد کا معاملہ اس کا ہے اور اس کے رب کا ہے. ہمیں اتنا تو کرنا چاہیے یارو, اس کے گناہ ہے وہ جانے, اس کا رب جانے. الغرض اس عالم کی نصیحت پر چند لوگوں نے عمل کیا, عمل کرنے کے بعد اس کو نہلایا گیا, نہلانے کے بعد کفن دیا گیا, کفن دینے کے بعد جنازہ پڑھایا گیا, جنازہ پڑھانے کے بعد قبر میں اتار دیا گیا, اور قبر میں اتارنے کے بعد منیمم رات کے 12 بجے ہوں گے, 12 بجے یہ پوری کاروائی ہوئی, اور ہونے کے بعد سب اپنے اپنے گھروں میں چلے گئے. اور جب صبح لوگ اٹھ کر کے اس کے گھر کے سامنے سے گزر رہا تھا تو بڑے بڑے حرفوں میں لکھا ہوا تھا کہ اے محلے والوں, جس کو تم گنہگار سمجھتے تھے, میں رب العالمین اس کے گناہ کو معاف فرما کر میں اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیا ہوں. اے محلے والے, تم لوگ گنہگار سمجھتے تھے, تم لوگ خطا کار سمجھتے تھے, لیکن میں رب العالمین ہوں, میری رحمت سے وہ نا امید نہیں ہوا تھا. وہ اس واقعے سے, وہ عورت کا جو واقعہ ہے اس واقعے کے بعد وہ گھر کو آیا تھا, آنے کے بعد اچھے سے غسل کیا تھا, غسل کرنے کے بعد پھر وہ جو جانتا تھا اس نے وہ پڑھا, پڑھنے کے بعد اپنے ظاہر سے بھی اور اپنے باطن سے بھی, اپنے اوپر سے بھی, اپنے اندر سے بھی مجھے رب العالمین کی بارگاہ میں یعنی میری بارگاہ میں سچے دل سے توبہ کیا تھا اور آئندہ نہ گناہ کرنے کا ارادہ کیا تھا, تو میں نے اس کی توبہ قبول فرما کر اس کو جنت کی بشارت عطا فرما دیا. تو جب رب اتنے بڑے گنہگار کو بخش رہا ہے, اتنا بڑا گنہگار کہ کبھی نماز نہیں پڑھا, کبھی روزہ نہیں رکھا, کبھی زکوٰۃ نہیں دیا, کبھی حج ادا نہیں کیا, کبھی نیک اعمال نہیں کیا, ہر لمحہ, ہر منٹ, ہر سیکنڈ گناہوں میں گزارتا رہا, لیکن مرنے سے پہلے سچی توبہ کر لیا تو اللہ اس کو معاف کر دیا. ہم تو کبھی کبھی نیک اعمال بھی کر لیتے ہیں, کبھی کبھی نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, جمعہ آیا تو بھی نماز پڑھ لیتے ہیں, تو اگر ہم سچے دل سے توبہ کریں گے کیا ہم کو معاف نہیں کرے گا میرا رب؟ لیکن ہم توبہ کرنا ہی نہیں چاہتے, ہم توبہ کرنا ہی نہیں جانتے. ارے بندے کی توبہ سے کیا فائدہ ہے؟ حضرت ابن عباس کی روایت ہے, حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ نامہ اعمال لکھنے والے فرشتے سے جو گناہ لکھ چکا ہے ان فرشتوں کو اللہ حکم دیتا ہے, اے میرے فرشتوں, میرے بندے نے توبہ کیا ہے, جن جن گناہوں کو تو نے اپنے دفتر میں لکھا ہے ان گناہوں کو مٹا دے, تاکہ کل قیامت کے دن گواہ نہ بن جائے. پھر اللہ کیا فرماتا ہے معلوم ہے؟ اب اگر آنکھ کے ذریعے سے گناہ کیا ہے, زبان کے ذریعے سے گناہ کیا ہے, ہاتھ کے ذریعے سے گناہ کیا ہے, پاؤں کے ذریعے سے گناہ کیا ہے, اللہ ہمارے جسم کے اعضاء کو, ہماری آنکھ کو, ہماری ہاتھ کو, ہماری زبان کو حکم دیتا ہے کہ اے آنکھ, اے زبان, اے ہاتھ, تو اس کے گناہ کو بھول جا, قیامت کے دن تجھے گواہ دینے کی ضرورت نہیں ہے, تجھے گواہی بننے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اس بندے نے سچے دل سے توبہ کر لیا ہے. اور آگے کیا فرماتا ہے معلوم ہے؟ جس زمین پہ وہ گناہ کرتا ہے, زمین کے جس حصے پہ گناہ کرتا ہے, یہ حدیث کی بات ہے, وہ زمین کل قیامت کے دن گواہی دے گی, اے اللہ تیرا فلاں بندہ میرے اوپر گناہ کیا تھا, لیکن اس حدیث پاک کے روح سے, حضرت ابن عباس کے روایت کے روح سے اس زمین کو اللہ حکم دیتا ہے, اے زمین, تیرے اوپر میرا بندہ گناہ کیا تھا, تیرے اوپر میرا بندہ میری نافرمانی کی تھی, تیرے اوپر میرا بندہ خطائیں کی تھی, لیکن میں رب العالمین تجھے حکم دے رہا ہوں, میرا بندہ توبہ کر لیا ہے, اب تجھے قیامت کے دن گواہ بننے کی ضرورت نہیں ہے. آسمان کے جس
حصے کے نیچے وہ گناہ کرتا ہے، اس آسمان کو بھی حکم دیا جاتا ہے، وہ بھی گناہوں کو بھول جاتے ہیں۔ ہمارے جسم کے اعضاء گناہوں کو بھول گئے، دفتر سے گناہوں کو مٹا دیا گیا، زمین سے گناہوں کو ہٹا دیا گیا، آسمان کے اس حصے سے گناہوں کو ہٹا دیا گیا۔ پھر بندہ توبہ کرنے کے بعد پھر قیامت کے دن جب میدان محشر میں اٹھے گا تو اس حدیث کے روح سے اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا، اے میرا بندہ میں تجھے جنت عطا فرما دیا ہوں، اے بندہ میں تجھے جنت عطا فرما دیا ہوں۔ لیکن شرط یہ ہے توبہ۔ آپ چاہے جتنے گناہ کرو، جتنے خطائیں کرو، پہلی بات تو گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے۔ اب اللہ انسان بنایا ہے، نفس دیا ہے، خواہشات دیا ہے، سب چیز دیا ہے، تو گناہ ہو جاتا ہے۔ اور جب گناہ ہو جاتا ہے تو اللہ فرماتا ہے بندہ تو گناہ کرے گا نا تو توبہ بھی کر لینا ساتھ ساتھ۔ جب تو گناہ کرے گا نا تو توبہ بھی کر لینا۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ تیرے موت کا وقت تجھے معلوم نہیں ہے۔ اب تو رات کو گناہ کریا، سو گیا، صبح کو اٹھا ہی نہیں تو کیا کرے گا بندہ؟ دن میں گناہ کریا، گناہ کرنے کے بعد رات کو سویا پھر اٹھا ہی نہیں تو کیا کرے گا بندہ؟ اسی وجہ سے تیرے نفس کی وجہ سے تو گناہ کرتا ہے نا، تو میری نافرمانی کرتا ہے نا، تو خطائیں کرتا ہے نا۔ میں رب العالمین ہوں، میری رحمت بہت بڑی ہے، میں غفور الرحیم ہوں، تو میری بارگاہ میں آنے کے بعد توبہ کرنا، میں تیری توبہ قبول فرما کر تیرے گناہ کو معاف فرما دوں گا۔ یہ تو کوسے بھی نہیں یارو، بڑے بڑے گنہگار کو معاف کر دیا گیا ہے۔ یہ گناہ میں بتاتا ہوں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا، اس سے بہت پہلے میں بیان کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں روتے ہوئے حاضری دیتے ہیں۔ حضرت عمر رو رہے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اے عمر کیوں رو رہا ہے، اس قدر رو رہا ہے؟ تو حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، دروازے پہ ایک نوجوان کھڑا ہے، وہ ایسا رو رہا ہے، ایسا رو رہا ہے، اس کا رونا دیکھ کے مجھے رونا آ گیا ہے۔ کیا بات ہے یار، ایک انسان کا رونا دیکھ کر کے حضرت عمر کو رونا آ گیا ہے۔ کیوں معلوم ہے؟ کیونکہ وہ انسانیت والے تھے، وہ ایک دوسرے کا درد سمجھنے والے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف سمجھنے والے تھے۔ اور ہم کیسے معلوم ہے؟ اچھا خاصا آدمی ہے، اس کو رلا چھوڑ رہے ہم، انہیں سکون کی زندگی گزار رہا ہے تو پریشان کر چھوڑ رہے ہم۔ انہیں کیسا پریشان ہونا، انہیں کیسا مصیبت میں مبتلا ہونا، انہیں کیسا بیمار ہونا، انہیں کیسا ٹینشن میں آنا۔ کیوں معلوم ہے؟ اس کی خوشی ہم کو دیکھی نہیں جا رہی ہے، اس کی خوشی ہم کو برداشت نہیں ہو رہی ہے۔ کیوں بولو؟ کیونکہ گناہوں کی وجہ سے دل بڑا کالا ہو گیا ہے ہمارا، دل بڑا پتھر ہو گیا ہے ہمارا، دل بڑا سخت ہو گیا ہے ہمارا۔ حضرت عمر فرماتے ہیں، یا رسول اللہ، وہ نوجوان اس قدر رو رہا ہے نا، اس قدر رو رہا ہے نا، اس کا رونا دیکھ کر کے مجھے رونا آ گیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اے عمر اس نوجوان کو بلاؤ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے بعد نوجوان کو اندر بلایا جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، دیکھنے کے بعد فرماتے ہیں، اے نوجوان کیوں رو رہا ہے؟ کس نے ستایا؟ کس نے رلایا؟ کسی نے مارا کیا؟ کسی نے پیٹا کیا؟ اللہ کے رسول سے فرماتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ علیہ السلام، مجھے کسی نے نہیں مارا، مجھے کسی نے نہیں ڈانٹا، بلکہ میں اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ کتنی بڑی بات ہے، دیکھو، اپنے گناہ کو یاد کر کے رو رہا ہوں۔ ہمیں کبھی روئے؟ کبھی ایک قطرہ آنسو نکلا ہمارا؟ نہیں نکلا۔ کئی کو بولے تو گناہ کرتے جاؤ ایک دن مر جاؤ، یہی سے ہمارا، گناہ کرتے جاؤ ایک دن مر جاؤ۔ توبہ نکو کرو، آنسو نکو بہاؤ، رب کے خوف سے ایک قطرہ آنسو بھی نکو بہاؤ۔ لیکن وہ ایسا زمانہ نہیں تھا، گناہ کرنے کے بعد اپنے اوپر پچھتاوا ہوتا تھا، شرمندگی ہوتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ کے رسول سے فرماتا ہے، عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، میرے گناہ کی وجہ سے میں رو رہا ہوں، اب میں آپ کے پاس آیا ہوں، کیوں معلوم ہے؟ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا اللہ میرے گناہ معاف کر دے گا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیوں نہیں معاف کرے گا؟ بتا تو صحیح تو نے کون سا گناہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں بہت بڑا گناہ کیا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں، کیا تو نے کسی مومن کو قتل کر دیا؟ کسی مومن کو قتل کر دیا؟ قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اس نوجوان نے کہا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے کسی کو قتل نہیں کیا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اچھا پھر تو نے کیا زنا کیا؟ کیا ایسا کیا ویسا کیا؟ بولتے پھر وہ نوجوان سب سے انکار کرتے رہا۔ پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اچھا یہ بات بتا، تیرے گناہ زیادہ ہے
تیرے گناہ زیادہ ہے. یہ دنیا میں جتنے پیڑ پودے ہیں نا, یہ جھاڑا ہے نا, جھاڑا میں کتنے پتے ہیں, ایک جھاڑ میں کتنے پتے ہوں گے ہمیں گن نہیں سکتے. یہ دنیا میں جتنے جھاڑ ہیں ان جھاڑوں کے برابر بھی اگر تیرا گناہ ہو اللہ معاف کر دے گا. کیا تیرا گناہ اس سے بڑا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ دنیا کے جھاڑوں کے پتوں سے بھی زیادہ ہے. اب ابا کتنا بڑا گنہگار ہے انہیں, دنیا میں جتنے جھاڑا ہیں اس کے پتوں سے بھی زیادہ ہے. پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ جو سمندر ہے نا, سمندر میں جو ریت ہے نا, بالو آتا ہے نا, بالو, تیرے گناہ اگر بالو کے برابر بھی ہو جائے, ریتی کے برابر بھی ہو جائے اور تو توبہ کر لے تو اللہ معاف کر دے گا. تو اس نوجوان نے روتے ہوئے عرض کیا یا رسول اللہ میرے گناہ اس سے بھی بڑا ہے, ریتی سے بھی بڑا ہے. یہ دنیا میں جتنے ریت ہے, جتنی بالویں ہیں, ان بالووں سے بھی زیادہ اس نوجوان کا گناہ ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا یہ بات بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا عرش اعظم بڑا ہے؟ تو اس نے کہا میرا گناہ بڑا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں اچھا تیرا گناہ بڑا ہے یا کرسی بڑا ہے؟ تو اس نے کہا یا رسول اللہ میرا گناہ تو کرسی سے بھی بڑا ہے. پھر اللہ کے رسول آخری جملہ فرماتے ہیں اچھا یہ بات بتا تیرا گناہ بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ کیا بولا معلوم ہے؟ اللہ کے رسول کیا کہتے ہیں, اے نوجوان تیرا گناہ ہے بڑا ہے یا رب بڑا ہے؟ تو وہ نوجوان روتے ہوئے عرض کرتا ہے اس رب کے سامنے میرے گناہ کی کیا حقیقت ہے, اس رب کے سامنے میرے گناہ کی کیا حیثیت ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب رب بڑا ہے نا تو تیرے جتنے بھی گناہ ہیں تیرے گناہ کو اللہ معاف فرما دے گا. بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے؟ اب وہ نوجوان کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے شرم آ رہی ہے بتانے میں, مجھے شرمندگی ہو رہی ہے اظہار گناہ کرنے میں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب تو توبہ کے لیے آیا ہے, توبہ کرنا چاہتا ہے, تو پھر گناہ بتانے میں شرم کیوں محسوس کر رہا ہے؟ بتا تو صحیح تیرا گناہ کیا ہے. اب وہ نوجوان نگاہوں کو شرمندگی کے احساس میں ڈوریوں میں باندھ کر کے منڈی نیچے کر کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ علیہ السلام میں کفن چور ہوں. کیا کہتا ہے معلوم ہے؟ میں کفن چور ہوں. جب مجھے معلوم